الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز اسلامی و دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی ایک آیتوں میں غیب پر ایمان لانے کا ہم سب کو حکم دیا ہے. جب تک ہمارا ایمان غیب پر مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندے اور فرما بردار بندے نہیں بن سکتے ہیں. غیب ہی پر ایمان ہے جو انسان کو عبادت پر ابھارتا ہے اور برائیوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے روکتا ہے. لہذا ہم سب کو اپنا ایمان غیب پر مضبوط کرنا چاہیے. سورۃ البقرہ کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی بالکل گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن صرف اور صرف پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے صرف اور صرف پرہیزگار اور متقی ہدایت حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ قرآن ہدی للناس ہے، تمام دنیا والوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام صرف پرہیزگاروں کا اچھا ہوگا. آخرت میں جن لوگوں نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا ہوگا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہی ہوں گے. باقی اس دنیا کے اندر یہ قرآن تمام قوموں کے لیے، چاہے وہ جس طبقے کا ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ذکر کیا ہے کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام جو ہوگا اچھا وہ صرف اور صرف متقیوں کا اور پرہیزگاروں کا اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے متقیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ متقی کون لوگ ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہیں. اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں. اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں جن کا ہمارے حواس ادراک نہیں کر سکتے. مطلب ہماری آنکھوں نے اس کو دیکھا نہ ہو، ہماری کان نے اس ذات کو سنا نہ ہو، اور ہمارے ہاتھ نے اس ذات کو پکڑا نہ ہو،
ایسی ذات پر ایمان لانا، ایسی چیزوں پر ایمان لانا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے یہ غیب میں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے صرف پڑھا ہے قرآن کریم کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں قرآن کریم کو نازل ہوتے بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو نازل ہونے کی کیفیت کو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو رہا ہے۔ لیکن آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے قرآن کریم کا نازل ہونا یہ بھی غیب ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ یہ محض ایک سمجھ لیجئے غیبی ایمان ہے، غیب پر ایمان لانا۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، کسی کے 2 پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے 600 پر ہیں، لہذا یہ سب ہمارے لیے غیب ہے۔ غیب پر ایمان کو مضبوط کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر غیب پر ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نہ تو اللہ رب العالمین کے شکر گزار بن سکتے ہیں، اور نہ تو اللہ رب العالمین کی صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکتے ہیں، نہ تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور نہ تو ہم دوسری عبادتیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے غیب پر ایمان لانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو ہم سب نے نہیں دیکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار کرائے گا۔ اس سب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، وہ زیادہ، اور ایک زیادہ چیز بھی ہے ان کے لیے۔ تو زیادہ چیز سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرائے گا، تو ایک بہت ہی زبردست منظر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ کے اندر ذکر کیا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار کرائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی۔ ورنہ دنیا کی آنکھوں کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کا دیدار، اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ تعالیٰ تمام آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لیکن ہم اگر چاہیں کہ اللہ رب العالمین کو دنیا میں دیکھ لیں تو ہم اللہ رب العالمین کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ خواہش موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تو ہمیں اپنی ذات کو دکھا دے، انظر الیک، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے کہا کہ اے موسیٰ یہ تمہارا کیسے سوال ہے، لن ترانی، تم ہم کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اگر تم مجھ کو دیکھنا ہی چاہتے ہو تو ولیکن انظر الی الجبل، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا، اپنی جگہ پر باقی رہے گا تو تم ہم کو دیکھ لو گے، فسوف ترانی، تم ہم کو دیکھ لو گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنا تھوڑا سا جلوہ دکھایا، تھوڑی سی روشنی دکھائی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ چھنگلیا کا کنارہ، جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس کا بالکل کنارہ اللہ رب العالمین نے اس کا جلوہ خالی پہاڑ پر تھوڑا سا دکھایا تھا کہ جعلہ دکا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام اتنی سی تجلی برداشت نہیں کر پائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے
جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو پاک ہے، اے اللہ میں تجھ کو دیکھ سکوں دنیا کے اندر، تو اس سے پاک ہے، دنیا کی آنکھیں اگر تجھ کو دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں نے جو تجھ سے یہ سوال کیا تھا، اے اللہ میں اس کے لیے تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے اللہ میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں، تجھ پر یقین کرنے والا ہوں، تیری وحدانیت پر، تیری ربوبیت پر، تیری عظمت پر، تیری کبریائی پر اے اللہ میں یقین کرنے والا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے ذرہ برابر کے جلوے کو برداشت نہیں کر پائے، اللہ رب العالمین کا جلوہ و پہاڑ برداشت نہیں کر پایا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ کو بھربھرا کر دیا اور ریت بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظمت والا ہے، تو اگر غائبانہ طور پر ہم یہ عظمت اللہ تعالیٰ کی اپنے ذہن میں اور اپنے دماغ میں بیٹھا لیں تو یہ ایک حقیر سا بندہ جو اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے ہماری اور آپ کی، ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہے ہماری اور آپ کی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ اگر اللہ رب العالمین سے مانگیں جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اور اللہ رب العالمین سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا کر دے، تب بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ آپ سوئی کو سمندر میں ڈالیں اور نکال لیں، پھر دیکھیں کہ اس کی نوک میں کتنا پانی آئے۔ اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے، اس کے خزانے میں بالکل کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر پورے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو لکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو لکھا جائے تو سمندر کی سیاہی تو خشک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین اتنا عظیم ہے۔ آج بندہ کیا کہتا ہے، بات بات پہ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بندہ کہتا ہے کہ مجھ کو اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ پر پورا بھروسہ ہے، حالانکہ نہ تو اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے نہ تو اس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین صرف اور صرف شکر گزار بندوں کو ہوتا ہے، اللہ پر یقین صرف اور صرف نمازیوں کو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین پر یقین صرف اور صرف پاک بازوں پر ہوتا ہے۔ انسان نماز نہ پڑھے اور اس کے بعد کہے ہمیں اللہ پر یقین ہے تو اس کو یقین نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین ہوتا اللہ رب العالمین پر تو اتنی بڑی ذات کی نافرمانی وہ کبھی دنیا میں نہ کرتا، کبھی نہ سوچتا۔ اور غیب پر ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اللہ رب العالمین آج ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہمارا ایمان کیا ہے، غیب پر مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہم اس ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے تو ہم کیا ہے، اللہ رب العالمین کے ناشکرے بنے رہیں گے۔ صرف زبان سے کہیں گے، زبان قال سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کو بھروسہ ہے اللہ پر، ہمارا یقین اللہ پر ہے، لیکن زبان حال انسان کے اعمال یہ بتاتے ہیں، انسان کی روش یہ بتاتی ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، اس کا بھروسہ، اس کا یقین اللہ رب العالمین پر نہیں ہے۔ اگر اس کا یقین اللہ تعالیٰ پر ہوتا تو اتنی بڑی ذات جو کہ زمین و آسمان کا مالک ہے، جو کہ پوری دنیا کا مالک ہے اور جو کہ سمندروں کا مالک ہے، پہاڑوں کا مالک ہے، پیڑ پودوں کا مالک ہے، اس اللہ کی نافرمانی اتنی ڈٹائی کے ساتھ بندہ اس کی زمین پر نہ کرتا اگر اللہ پر یقین ہوتا۔ آپ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، کہ زمین کے اندر، پوری زمین کے اندر جتنے بھی پیڑ اور پودے ہیں، ان میں جتنے بھی پتے ہیں خشک اور تر، جب بھی یہ زمین پر گرتے ہیں اللہ رب العالمین کو پوری دنیا میں کہ درختوں سے گرنے والے ہر پتے کا علم ہے، کون پتا سوکھا ہے کون گیلا ہے، اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے کسانوں نے
اپنے کھیتوں کے اندر جو دانے ڈالے ہیں ان میں سے ہر دانہ ٹوٹ کر کب اس میں شگوفہ نکلتا ہے اللہ رب العالمین اس کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ائمہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یعلم دبیب النملۃ السوداء تحت الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، کہ اللہ رب العالمین کالے پہاڑ میں رینگتی ہوئی کالی چیونٹی کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کے بازو کیسے ہل رہے ہیں۔ ہر چیونٹی کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، کیسے وہ رینگ رہی ہے، کیسے وہ چل رہی ہے۔ تو اتنی عظیم ذات، اگر ہمارا غیب پر ایمان مضبوط ہو جائے، اگر اس ذات کا تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ جس کے جسم کے ایک حصے کا جلوہ پہاڑ برداشت نہیں کر پایا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اگر اس کی عظمت ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، ہمارے اندر بیٹھ جائے، تو ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نمازیں ضائع نہیں کریں گے، ہم روزے سے غفلت نہیں کریں گے۔ تو استقبال رمضان کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے، انسان غیب پر ایمان کو مضبوط کرے، اللہ رب العالمین کی قدرت پر انسان پورا بھروسہ کرے، پورا یقین کرے۔ اور ہم نے بتایا کہ اگر زبان سے کوئی کہتا ہے کہ ہم کو اللہ پر یقین ہے، حالانکہ اس کے اعمال خراب ہیں، تو کبھی وہ اپنی زبان سے نہ کہے کہ ہم کو اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے۔ اتنی عظیم ذات پر یقین ہونے کے باوجود، اتنی عظیم ذات پر بھروسہ ہونے کے باوجود ہم اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ رب العالمین کے فرائض کو ضائع کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کے کرشمے آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کے معجزے آپ دیکھیں۔ یعقوب علیہ السلام کے قصے میں اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ ایک ہی قمیص کا ذکر کیا، 3 مرتبہ ایک ہی قمیص کا ذکر کیا۔ وہی قمیص یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کر آئے تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اپنے بھائی کو غائب کر دیا اور جھوٹا خون قمیص میں لگا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم لوگ کھیل کود میں لگ گئے تھے اور آپ کے بیٹے یوسف کو بھیڑیا لے گیا۔ اللہ یعقوب علیہ السلام نے کہا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل، ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ یہ صرف تمہاری گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب تمہارا گڑا ہوا معاملہ ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نڈھال ہو گئے، ایک ہی قمیص تھا جو خون میں لطخت تھا، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب نڈھال ہو گئے۔ بچوں نے کہا قالوا تاللہ تفتر تذکر یوسف حتی تکون حاضا او تکون من الہالکین، کہ ابا ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف کو یاد کر کر کے آپ نڈھال ہو جائیں گے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اسی قمیص نے یعقوب علیہ السلام کو نڈھال کر دیا تھا، یعقوب علیہ السلام کو کمزور کر دیا تھا، یہاں تک کہ آخر میں یوسف علیہ السلام کے غم میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اب تو میں اپنے گھٹن اور اپنے غم کا شکوہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے کروں گا۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اے بچوں یہ جو تم کہانیاں مجھ کو پڑھا رہے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ ایک قمیص سے یعقوب علیہ السلام کی روشنی چلی گئی، وہی قمیص جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے بھجوایا دوبارہ یعقوب علیہ السلام کے پاس، جب وہ قمیص آیا تو فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اسی قمیص کو جب ڈالا گیا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ اور وہی قمیص اس بات کی دلیل بنا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا۔ قاضی نے کہا تھا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر جو ہے قصوروار کون ہے؟ عورت ہے، اور اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو قصوروار کون ہے؟ یوسف علیہ السلام ہے۔ تو وہی قمیص آپ دیکھیں 3 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کن کن کرشموں کا ذکر کیا ہے کہ اسی قمیص سے کسی نبی کی کیا ہے بینائی چلی جاتی ہے، اسی قمیص سے کسی نبی کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور وہی قمیص کیا ہے فرد جرم ٹھہرتا ہے، وہی قمیص کیا ہے کسی نبی کا فرد جرم ٹھہرتا ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا
ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میدان تین میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو پیاس لگی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اس عصا کو پتھر پر مارو. آخر کیا کون سا کیمیکل اس عصا میں تھا, کون سی ٹیکنالوجی اس عصا میں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عصا کو پتھر پر مارا تو فنفجرت من حسنتا عشرۃ عینا, اس سے 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے 12 بھائیوں کے خاندانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری کر. تو یہ ہے اللہ رب العالمین کا کرشمہ. اتنا بڑا ہے ہمارا اللہ, لہذا غیب پر ایمان لائیں, اللہ رب العالمین پر ایمان کو مضبوط کریں, اور پھر اس کے بعد آپ رمضان کا کیا کریں, استقبال کریں. اور رمضان کا استقبال اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, خلوص پیدا کریں. آپ دیکھیں موسیٰ بن معلّہ یہ ایک تابعی ہیں, حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک مرتبہ کہا کہ 3 خصال اذا كن فيك لم ينزل من السماء خير الا كان لك فيه نصيب. کہ اے موسیٰ اگر تم اپنے اندر ایک 3 خصلتیں پیدا کر لو تو آسمان سے اللہ تعالیٰ جو بھی بھلائی اتارے گا اس میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا, اس میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا. وہ 3 خصلتیں کون کون سی, 3 عادتیں کون کون سی ہیں؟ یکون عملک للہ عز وجل, تمہارا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. سب سے پہلی چیز, تمہارا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. اپنی نیتوں کو درست کرو, اخلاص اپنے اندر پیدا کرو, خلوص پیدا کرو. یہ چیز اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے جو بھی خیر اتارے گا اس میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا. دوسری بات فرمائی کہ وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, آپ لوگوں کے لیے وہی پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لوگ عزت کریں تو آپ پہلے دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو ہدایت ملے تو یہی خواہش آپ کی دوسروں کے لیے ہونی چاہیے کہ اس کو بھی ہدایت ملے. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی یہ تمنا کریں کہ فلاں بھی اللہ رب العالمین اس کو بھی توفیق دے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرے. اور تیسری بات کہی حذیفہ بن یمان نے کہ وَهَٰذِهِ الْقِسْرَةُ تَرْفَعُهَا مَا قَدَرْتَ, یہ جو روٹی کا ٹکڑا تم اپنے پاس رکھے ہوئے ہو اس کو مستحق تک پہنچاؤ, غریب تک پہنچاؤ جب تک تمہارے اندر طاقت ہے. یعنی جتنی تم طاقت رکھتے ہو, جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے, تم غریبوں کو ضرور کھلاؤ, غریبوں کو دو, ان کو کپڑا پہناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ, کہ آگ سے بچو, جہنم کی آگ سے بچو, چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ تم کو خرچ کرنا پڑے اور اس کو کھلانا پڑے, لہذا تم اس کو کھلا کر تم گناہوں سے بچو. تو اگر یہ 3 چیزیں کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کے خیر میں سے ہمارا حصہ ضرور لگے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیے استقبال رمضان کا تقاضا ہے کہ گناہوں کے بوجھ کو اپنے اوپر سے ختم کیا جائے. 11-12 مہینے میں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کے بوجھ کو ختم کیا جائے. اگر گناہوں کے بوجھ کو ہم نے ختم نہ کیا یا کم نہ کیا تو ہم رمضان کا استقبال نہیں کر سکتے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر ایک گٹھری لاد دی جائے 40-50 کلو کی اور اس سے کہا جائے کہ تم دوڑو, فلاں کام کرو, کھانا کھا لو, اٹھو بیٹھو, تو کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا. بالکل یہی مثال ہے کہ اگر ہم پہلے سے گناہگار ہیں, ہمارے اندر نمازوں کی اہمیت نہیں ہے, ہم نافرمان ہیں, اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانتے ہیں, ایمان ہمارا مضبوط نہیں ہے, غیب پر ایمان نہیں ہے, ہم خالص نافرمان ہیں, تو یقیناً اگر گناہوں کا اتنا بوجھ ہے تو نہ جانے ایک رمضان نہیں 40-50 رمضان انسان کی زندگی میں گزر جاتے ہیں لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اس لیے گناہوں کے بوجھ کو ختم کریں, گناہوں کو کم کریں. اور اس کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کی جائے, اللہ رب العالمین سے توبہ کی جائے. اور جب ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں تو اس توبہ کے اندر چند چیزوں کا خیال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو اخلاص جس کا ذکر کیا توبہ کے اندر وہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے جب ہم معافی مانگیں, جب ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, تو سب سے پہلے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے.
اسی طرح سے توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے کہ یہ جرم ہم سے سرزد ہوا ہے، یہ گناہ ہم سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی طرح توبہ کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہے کہ انسان اگر بدعت کر رہا ہے تو اس کو بدعت سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعت، کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو روک لیا ہے ہر بدعتی انسان سے، یعنی بدعتی کی توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ بدعت سے پاک ہونا، دین میں جو نئے نئے کام ہم آئے دن کر رہے ہیں ان سے پاک ہونا اور ان سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم دین کے نام پر نئے نئے کام بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعت، کہ اللہ تعالیٰ نے بدعتی سے توبہ کو روک رکھا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے اسی حدیث کی روشنی میں سلف کہا کرتے تھے اذا ابتدع الرجل نزع من قلبه حلاوة الحديث والسنة، کہ جب انسان بدعت کرتا ہے، جب انسان بدعات میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے حدیث اور سنت کی مٹھاس کو نکال کے پھینک دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ آج آپ صاحبے، آج آپ بدعتی سے بات کریں، بدعتی سے آپ کوئی بات کہیں اور اس سے کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہاں پر کہا ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، تو وہ کہے گا کہ ہم کو یہ حدیث نہ سناؤ، ہم کو یہ قرآن کریم کی آیت نہ بتلاؤ، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس کے دل سے، بدعتی کے دل سے قرآن اور سنت اور اسی طرح سے حدیث کی مٹھاس کو نکال لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دین کے اندر بدعت کرتا ہے، نیا نیا کام کرتا ہے، جو کام قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک شریعت کو پہنچانے میں خیانت سے کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن مان رہا ہے، خیانت کرنے والا مان رہا ہے، اور حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ پورا دین ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا مسئلہ تھا کہ بدعتی سے لا یسلم علیہم، یہ کہا کرتے تھے کہ بدعتیوں کو سلام نہیں کیا جائے گا، ان سے سلام میں پہل نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، ایسے شخص سے سلام میں پہل نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے اگر کوئی انسان گناہ کر رہا ہے تو اس کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور اس کا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ کا ایک تقاضا یہ ہے، اور توبہ کی ضروری بات یہ ہے کہ گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الندم توبۃ، حقیقت میں شرمندگی ہی توبہ ہے، یعنی گناہ پر ندامت ہو یہی توبہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، کہ گناہ سے توبہ یہ ہے کہ انسان توبہ پر کیا ہو، شرمندہ ہو اور استغفار کرے، اور اسی طرح سے گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرے۔ پختہ کیا ہے؟ ارادہ کرے، اور جو استغفار اللہ رب العالمین سے کر رہا ہے اس کے اندر بڑا خلوص ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے بعض سلف کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں آج کے دور میں استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہمارا استغفار خود ایک استغفار کا محتاج ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تسبیح گن رہے ہیں، دانے گن رہے ہیں اور گالی بھی دے رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے، تو ہم یہ جو استغفار کر رہے ہیں یہ خود کس کا محتاج ہے؟ یہ خود استغفار کا محتاج ہے کہ اس کو صحیح کیا جائے۔ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، تو اس بات کو بھی درست کیا جائے۔ اسی طرح سے گناہ کو چھوڑنے میں کسی بھی شخص کی ملامت کا خیال نہ کیا جائے، خالص اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی بڑائی کو سامنے رکھ کر گناہ کو چھوڑا جائے اخلاص کے ساتھ۔ آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جابیہ فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے،
مصر فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ راستے میں بہت تھک گئے، مصر آنے ہی والا تھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو اتار کر ہاتھ میں لے لیا، تو ان کے جو ساتھی تھے ان کو دیکھ رہے تھے، آگے چل کر انہوں نے کسی نے کہا کہ اے عمر، آپ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے بادشاہ، اور آپ ملک میں داخل ہونے والے ہیں اور آپ اپنے جوتوں کو ہاتھ میں لیے ہوئے، لوگ کیا کہیں گے کہ کوئی پروٹوکول ہے ہی نہیں، کوئی نظام، کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، یہ کیسا حاکم ہے کہ اپنے ہاتھ میں جوتوں کو لیے ہوئے ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تاریخی جواب، بہت ہی زبردست انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اور فمہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ بھی اذلنا اللہ بھی، اگر ہم عزت ان لوگوں میں تلاش کریں گے کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت نہیں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں ذلت دینے والے؟ لوگ کون ہوتے ہیں عزت دینے والے؟ لہذا عزت اور ذلت یہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اگر وہ کسی کو چاہے تو بادشاہ بنا دیتا ہے، وہ کسی کو چاہے تو محتاج اور کنگال بنا دیتا ہے، لہذا یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اس بات کا خیال نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے توبہ کا آخری تقاضا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے، کب تک؟ جب تک نرغرے کی حالت میں نہ ہو، یعنی جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے اور بالکل حلقوم تک پہنچ جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے فرعون نے عذاب دیکھنے کے بعد، اور جب وہ بالکل دنیا سے جانے لگا، موت کی گھاٹ اترنے لگا، تب اس نے کہا کہ اللہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل لائے، تو اللہ رب العالمین ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا آل آنا، اے فرعون اب تو ایمان لا رہا ہے، وقت عصیت من قبل، حالانکہ پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے، لہذا اب تیرے ایمان لانے کا اور تیرے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ سب میرے بھائیوں استقبال رمضان کے تقاضے ہیں۔ آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین اس میں یہی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والوں روزے تم پر اسی لیے فرض کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اسی لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لہذا رمضان کا استقبال کریں، گناہوں کا جو بوجھ ہمارے اندر ہے، ہمارے اوپر ہے، اس کو ہم ختم کریں، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن آخرت میں یہی ہماری آنکھیں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گی، لہذا اللہ کی عظمت پر ایمان لایا جائے، اللہ رب العالمین کی بڑائی پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کبریائی پر ایمان لایا جائے، اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال کر کے ہم دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں، اور یہ سوچیں کہ اگر ہم بات بات میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اس کے باوجود بھی اتنے بڑے اللہ کے لیے ہم نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے لیے ہم صدقات نہیں کر سکتے ہیں، اتنے بڑے اللہ کے لیے ہم روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، اور معمولی چیزوں کی وجہ سے بیڑی پان سگریٹ اور گٹخے کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی اتنی عظیم عبادت چھوڑ دیں، تو ہم سمجھ لیں نہ تو ہمیں اللہ پہ یقین ہے، نہ تو ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ لہذا ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں غیب پر ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عظمت، اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی پر مکمل اور صحیح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا استقبال اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے کچھ بھائیوں نے خصوصی دعا کی گزارش کی ہے، بعض اس مسجد کے متولی بھی ہیں، ہمارے ایک بھائی ہیں وہ گلے کے موسی مرض میں گرفتار ہیں، آپ سے دعا کی گزارش کی ہے، اور ایک ہمارے بھائی ہیں ان کی دو بہنیں مسلسل کئی دنوں سے بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کی گزارش کی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان تمام بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، اللہ بوڑھے لوگوں پر رحم فرما، اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما،
اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ، ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا